تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو پیغمبروں کو فالو کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن بھی ہو۔ کافر کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بار بار قرآن اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ بات طبعی طور پہ اچھی نہیں لگتی کہ ایک شخص اللہ پہ اگر ایمان نہیں لایا، پیغمبروں پہ ایمان نہیں لایا، تو اس کے اچھے عمل کا بدلہ اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ ہم ذہنی طور پر اس کو نہیں قبول کرتے، لیکن اللہ نے یہ بہرحال اعلان سنا دیا ہے کہ نیکی اسی کی قبول ہوگی جو خدا پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش ذرا بھی رائگاں نہیں جائے گی، یعنی اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ تو آسان ترجمہ ہوگا ذرا بھی رائگاں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی نیکیوں کو لکھ رہے ہیں۔ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ محفوظ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے تو اتنا زبردست اہتمام کیا ہی اس لیے تاکہ اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ دیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے پچھلی بستیاں ہلاک کر دی ہے نا، یعنی اب اس میں دھمکی ہے کہ وہ بستیاں دوبارہ نہیں لوٹتی ہیں۔ جزوی طور پر دیکھیں اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے معجزے کے طور پر، جیسے پیغمبروں کے سامنے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹتی اور دوبارہ اس کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اہل مکہ کو اور لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا دنیا میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے، تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں، پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں۔ لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں، تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا، جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا، یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھو وہ وعدہ قریب آ گیا تمہارے۔ فَإِذَا، کیونکہ یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے تو اس کے تو بہت قریبی، بہت ہی کچھ وقت کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بل کننا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں نا،
اگرچہ ان میں حس نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا. مشرکین